أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 73. انا آمنا بربنا لیغفر لنا. سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان لانے والے جو پہلے جادوگر تھے اور آپ کے مقابلے میں آئے اور پھر توبہ کی، ان کی توبہ اتنی خوبصورت الفاظ میں اور اتنے عمدہ بیان میں تھی کہ اللہ کریم نے قرآن کے الفاظ بنا کر نازل فرمائے. انہوں نے اتنی عمدہ توبہ کی کہ فرعون نے جب انہیں کہا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا الٹی جانب سے اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی لٹکاؤں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں زیادہ سخت عذاب دے سکتا ہوں اور سب سے زیادہ دیر پا عذاب دے سکتا ہوں یا موسیٰ کا رب. نعوذ باللہ. جب اس نے اتنی بڑی دھمکی دی کہ تمہیں اذیت ناک موت دوں گا جہاں سے تم مرو گے نہیں، تڑپو گے زیادہ، بعد میں جا کر تم مرو گے، تو اس وقت ایمان اتنا کامل ہوا اصحاب موسیٰ کا. بھرے مجمع میں توبہ کرنا اور بھرے مجمع میں اعلان حق کرنا یہ افضل جہاد میں سے ہے، کیونکہ جہاد تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ لڑائی کر رہا ہوتا ہے، اس میں یہ چانس زیادہ نہیں ہوتے کہ میں نے ہی مرنا ہے، بلکہ شہادت کی تڑپ بھی ہوتی ہے، لیکن اس وقت مردانہ وار بہادری کے جوہر بھی دکھا رہا ہوتا ہے مجاہد. لیکن یہاں تو کلمہ حق کہنے کے بعد سامنے موت نظر آ رہی ہوتی ہے، چمکتی تلواریں آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، تو وہاں پر کلمہ حق کہنا یہ افضل جہاد میں سے ہے. تو انہوں نے فرمایا اصحاب موسیٰ نے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، کہ ایک تو ہمارے سامنے براہین اور دلائل پیارے موسیٰ علیہ السلام کے موجود ہیں، پھر ایک ہمارے رب کی ذات ہمارے سامنے. اب رب کی ذات پر ایمان لائے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دیے ہوئے بیان کردہ براہین اور دلائل پر جب ہم ایمان لے آئے ہیں تو تیری کوئی وقت نہیں ہے ہمارے سامنے. فقد ما انت قاض، جو مرضی آتی ہے تو کیا کر لے گا تو، کتنی طاقت ہے تیری. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، صرف اسی دنیا کی زندگی کے ہی تو فیصلے کرتا ہے نا، آخرت تو تیرے اختیار میں نہیں. اس سے بڑی چیزیں بھی اللہ کے پاس موجود ہیں، اس سے بڑا جہان بھی اللہ کے ہاں ہے. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم یہ ایمان لائے ہیں اپنے رب پر اتنے عمدہ طریقے سے تاکہ رب ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، اور خصوصاً ما اکرہتنا علیہ من السحر، جو سب سے بڑے گناہ پر تو نے ہمیں آمادہ کیا، نعوذ باللہ، کہ ایک جادو کیا ہم نے نبی کے مقابلے میں، نعوذ باللہ، اللہ کے پیغمبر کے مقابلے کے لیے تو ہمیں لے آیا، اتنا بڑا گناہ تو نے ہم سے کروایا، اتنی بڑی گستاخی تو نے ہم سے کروائی. ہم معافی مانگتے ہیں، اسی بھرے مجمع میں پیارے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں، ان پر ایمان لے آتے ہیں. امید ہے کہ اس کام کی وجہ سے ہمارا رب ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا. واللہ خیر و ابقا، اور تو کہتا ہے زیادہ دیر پا کون ہے، ہمارا اللہ ہی پاکے رہنے والی ذات ہے.
تو ختم ہو جائے گا، تیری سزائیں ختم ہو جائیں گی، نیست و نابود ہو جائے گا۔ ہمارا رب باقی رہنے والا ہے، واللہ خیر، اور اللہ بہت بہتر ذات ہے۔ تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو رب نہیں، جو رب ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اور قانون بھی یہ ہے، انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ جو اپنے رب کے سامنے جرم کی حالت میں پیش ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، نہ اس میں موت جیسا چھٹکارا ہے اور نہ اس میں زندگی جیسا سکون ہے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات، اور جو بندہ اپنے رب کے پاس ایمان کی حالت میں پیش ہوا، اس کا عقیدہ صحیح ہوا، اس نے عمل اچھے کیے۔ ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہے، اگر ہمارے عمل پہلے خراب تھے تو اب ہم اتنے اچھے اعمال کریں گے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے بھرے مجمع میں۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو جو یہ اچھے کام کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے بڑے اونچے اونچے درجات رکھے ہیں۔ یہ تھا ایمان پیارے موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کا، اور اتنے عمدہ الفاظ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایمان پر، ان کی ان گواہیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کی ہے۔ جو بندہ عقیدہ ٹھیک کر کے اپنے عقائد کو سامنے لاتا ہے اور اپنے عقائد کو پورا کر کے اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ہے۔ جس طرح سورہ المائدہ آیت نمبر 83 میں ہے کہ عیسائیوں کے کچھ بڑے بڑے علماء تھے، قسیسین، رہبان، بڑے بڑے پیران ان کے موجود تھے، بڑے بڑے ان کے علماء تھے، لیکن لا یستکبرون، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو انہوں نے تکبر نہ کیا اور فوراً مان گئے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی چیز کو سنا، ان کی آنکھوں کو تم دیکھو گے کہ وہ آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ خوشی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر سے اور اطمینان قلب کے یہ آنسو تھے۔ یقولون، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم تصدیقیں کر رہے ہیں، قرآن میں سب مسئلے سچ ہیں، حق ہیں، جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے ساری حقانیت ہے، سچائی ہے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں حق کی گواہیاں دینے والوں میں سے لکھ دینا، ہمیں ان لوگوں میں سے لکھ دینا کہ علماء تھے، جاننے والے تھے، جب ان کے سامنے حق آیا تو فوراً انہوں نے حق کی گواہی دی۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمیں ہے کیا کہ ہم اللہ کو نہ مانیں جو حق ہمارے سامنے موجود ہے، چند ٹکوں کی خاطر ہم اس حق کو چھوڑ دیں۔ ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ہمیں تو یہ امید ہے کہ جب ہم ایمان دکھائیں گے اپنے رب کو تو اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ تو یہ ایمان پر جو بندہ اپنے اللہ کے سامنے اعلان کرتا ہے تو مغفرت کے فیصلے اس کے ہوتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں ان عیسائی لوگوں نے جب یہ دین اسلام کے آئے تھے ان کے علماء، لیکن دین اسلام کی تائید کی انہوں نے، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی باتوں کا صرف بدلہ جو دیا، اثابہم اللہ بما قالوا، اس اعلان حق کا جو اللہ نے ان کو بدلہ دیا، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں، اللہ نے باغات بدلے میں دے دیے، جنات دے دی، ایک جنت نہیں کئی جنتیں دے دی، اس کلمہ حق کہنے کی وجہ سے، اس عمدہ طریقے سے تائید کرنے کی وجہ سے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین، ایسے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہی بدلہ ہے دل سے نیکی کرنے والوں کا کہ انہوں نے اللہ کی تائید کی دل و جان کے ساتھ اور اعلان حق فرمایا۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے جو حواریین تھے، یعنی عمدہ لوگ
جنہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی کہ ایک اللہ کے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تائید کریں گے تو یہ بنی اسرائیل ہمیں مار ڈالیں گے، ان کے کفار انہیں ختم کر دیں گے، لیکن انہوں نے اعلان حق کیا۔ جب پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے بلایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 52 میں ہے، قال من انصاری الی اللہ، اعلان فرمایا اللہ کے پیغمبر نے، من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے دین میں میرا مددگار، اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار کون بنے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، چند نوجوان اٹھے جن کو حواریین کہا جاتا تھا کہ بڑے عمدہ لوگ، دل کے صاف شفاف اور کلمہ حق کا ساتھ دینے والے، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم ہیں نا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، آمنا باللہ، ہم اپنے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر پورا ایمان لے آتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ یہ بھی گواہی دیں اللہ کے پیغمبر کہ ہم واقعی آپ کے سامنے تابع فرمان ہیں، آپ کے ہر حکم کے ہم تابع ہیں۔ اے اللہ کے پیغمبر گواہ رہ جانا، یعنی انہوں نے اتنا عمدہ طریقے سے ایمان کا اظہار کیا، اتنا عمدہ طریقے سے کلمہ حق کہا کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی گواہوں میں شامل ہو گئے۔ تو وہ فرماتے حواریین ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں جتنی بھی چیزیں آپ نے نازل کی ہیں، پیارے عیسیٰ علیہ السلام پر جتنے احکام نازل ہوئے، جتنے عقائد نازل ہوئے، اے اللہ ہم ان کو مانتے ہیں، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی تابعداری کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں حق کی گواہیاں دینے والوں میں سے لکھ دینا، کیونکہ حق کی گواہی اتنی عمدہ چیز ہے کہ صرف اور صرف اس کہنے کے اوپر بھی اللہ جو انعامات کی بارش کر دیتے ہیں، اتنے زیادہ انعامات سے نوازتے ہیں رب کریم کہ اللہ فرماتے ہیں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کہنے کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو جنات دی، باغات دیے، یعنی کلمہ حق بھری محفل میں اعلان کیا، اسی لیے اللہ نے یہود کے مولویوں کو خطاب کر کے، ان کے پڑھے لکھے طبقے کو خطاب کر کے فرمایا لا تکونوا اول کافر بہ، اے لوگوں تم لوگوں کے اگوان ہو، تم پیران امت بنے ہوئے ہو، تم احبار اور رہبان اور بڑے علماء بنے ہوئے ہو، تمہیں چاہیے کہ اگر تم حق کا اعلان کرو گے تمہاری دیکھا دیکھی سارے لوگ حق کی تائید کرنے لگ جائیں گے، اگر تم نے انکار کیا تمہاری وجہ سے باقی لوگ بھی کافر بن جائیں گے، تو تم اول کافر بننے کا کیس تمہارے اوپر ہو جائے گا کہ سب سے پہلے کافر تم بنے، لا تکونوا اول کافر بہ، تو سب سے پہلے کافر تم نہ بننا۔ لہٰذا ایمان لانے والا جب اپنی دعاؤں میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، مناجات کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ورنہ تو اپنی دعائیں اپنے اللہ سے کیسے مانگو گے کہ جس دعاؤں میں تم نے اللہ کی باتوں کی تائید نہیں کی۔ مومن جب دعا کرتا ہے تو یوں کہتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 193 میں ہے، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے ایک منادی کو سنا، ایک اعلان کرنے والے کو، ایک بیان کرنے والے کو ہم نے سنا، ینادی للایمان، وہ ایمان کی ندائیں دے رہا تھا، ان آمنوا بربکم فآمنا، یہ کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اے اللہ ہمارے اس ایمان کے اعلان کی وجہ سے ہم سے ہماری غلطیوں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہی فوت کرنا، یعنی جب ہماری موت آئے تو ہم نیک لوگوں اور صالحین میں لکھے ہوئے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں لکھے ہوئے ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے دین کی تائید نہیں کی، نعوذ باللہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی باتوں کا انکار ہوتا دیکھا اپنے سامنے اور خاموش ہو گئے چند دنیا کے ٹکوں کی خاطر۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لانے والے ایک اور
شاہی طبقہ سے تعلق رکھنے والے تھے، فرعون کے رشتہ دار تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کلمہ حق کا ایسا اعلان کیا کہ اللہ کریم نے قرآن بنا کر نازل کر دیا کہ وہ ایک مرد مومن تھا جس نے کلمہ حق کا اعلان کیا، اور اللہ کریم نے اس کی جو صفت لگائی قرآن میں، قال رجل مؤمن من اہل فرعون یکتم ایمانہ، کہ وہ مرد مومن تھا، پہلے ایمان چھپائے ہوئے تھا، لیکن جب ضرورت پڑی نا، فرعون نے کہا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے اس نے بلایا کہ آؤ دستخط کرو، سارے اسمبلی کے ممبران اس پر جمع ہو جاؤ، تو وہ فوراً بول اٹھا اور اتنی بڑی تقریر کی کہ اللہ نے اس کے پورے کلمہ حق کو قرآن بنا کر نازل کیا۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا خطاب جو قرآن میں آیا ہے وہ اس مرد مومن کا تھا، تقریباً 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، لمبی سی تقریر ہے۔ قال رجل مؤمن اس لفظ سے شروع ہوتی ہے کہ مرد مومن نے کہا، من آل فرعون، فرعون کے رشتہ دار تھا، یکتم ایمانہ، پہلے اپنے ایمان چھپائے ہوئے تھا، لیکن جب جیسے ہی ضرورت پڑی کہ اب اسمبلی کے ممبران کا ایمان چیک ہو رہا ہے تو فوراً کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بندے کو صرف اس لیے شہید کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا پالنہار اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میں اسی اللہ کو حاکم مطلق سمجھتا ہوں، صرف اس کا یہی قصور ہے، وقد جاءکم بالبینات، حالانکہ وہ اپنے دلائل بھی اس بات پر رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو خطاب شروع کیا، یا قوم لکم الملک اليوم، اے قوم والو آج تو تمہاری بادشاہت ہے، آج تو تمہارے پاس کرسی ہے، ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، آج زمین میں طاقت ہے، کل اللہ کا عذاب آیا تو پھر کون ہمیں بچائے گا، لہذا میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، نجات کی طرف بلا رہا ہوں، اور ہو کیا گیا ہے تمہیں، مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ، تم مجھے بلاتے ہو، یہ سورہ المومن آیت نمبر 41 میں ہے، تم مجھے بلاتے ہو تاکہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دوں، شرک کروں، ما لیس لی بہ علم، جس شرک پر کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں تمہیں اپنے اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو معاف کرنے والی ذات ہے، جو غالب ذات ہے۔ تو یہ کلمہ حق اتنی عمدہ چیز ہے کہ اللہ کریم نے ان کی تعریفوں کے لیے قرآن کے الفاظ بنا کر نازل کیے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں بھی مرد مومن نے جب 3 انبیاء آئے ان کی بستی میں اور انہوں نے تائید کی تو فوراً اللہ کریم نے ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، اور رب کریم نے ان کے کلمہ حق کو قرآن بنا کر نازل کیا۔ وہ کہنے لگے ما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، ااتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، اے قوم والو جس ذات نے پیدا کیا ہے اس ذات کی عبادت نہ کروں اور غیر اللہ کی عبادت شروع کر دوں، جن کی تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دے دے، کوئی بخار دے دے، کوئی بیمار کر دے، تو جتنے بھی تمہارے بنائے ہوئے الہ ہیں یہ کوئی فائدہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، تو پھر میں ان کو کیوں مانوں، انی آمنت بربکم فاسمعون، لہذا میری باتیں سنو، میں ایمان لے آیا ہوں۔ تو اللہ فرماتے قیل ادخل الجنہ، بس اس کے اس کلمہ حق کے بعد اعلان ہوا کہ بس تیرا جنت کا داخلہ پکا ہوا، وما علینا الا